اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس معجزہ کے دیکھنے کے بعد اگر تم نے خدا کی نافرمانی کی تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ مگر بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار مل جائے اور بنی اسرائیل کو بھی یقین حاصل ہو جائے اور یہ معجزہ دیکھ کر کفار بھی ایمان لے آئیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتاروں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے اترے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد یعنی کنارے میں طرح طرح کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یعنی صحابی جس کا نام شمعون اور تمام حواریوں کا سردار تھا کہنے لگا کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار نہ اس میں خیانت کرنا اور نہ کل کے لیے بچا کر رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ یہ لوگ رات کو جب سوئے تو بالکل صحیح و سالم اور تندرست تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر یعنی اچھی صورتیں ان کی بری صورتوں میں تبدیل ہو گئی، اور کچھ خنزیر اور بندر بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی، اور تیسرے دن یہ لوگ مر کر نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ تعالیٰ نے کیا کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی اور مخالفت کرنا
खौफनाक जुर्म अजीम है। बनी इसराइल ने अपने नबी की बात को न मानकर दस्तरखान में ख़यानत की और ज़ख़ीरा बना लिया तो अज़ाब इलाही ने उनको खिंज़ीर और बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिया कि उनकी क़ब्रों का निशान भी ना रहा। अल्लाह और रसूल की अमानतों में ख़यानत करने वालों को इस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में ये जुमला कि जिस दिन दस्तरखान नाजिल होगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा, इससे मालूम होता है कि जिस दिन अल्लाह ताला की कोई ख़ास निशानी ज़ाहिर हो उस दिन खुशी मनाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत करीमा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की रात और दिन कुदरत खुदाबंदी की एक अज़ीम निशानी है। लिहाजा इस दिन ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना, खुशियाँ मनाना और इस तारीख़ को ईद मीलाद कहना यकीनन कुरान मजीद की तालीम के ऐन मुताबिक है। खुशियाँ मनाना, घरों और महफ़िलों को सजाना, अच्छे खाना बनाकर ख़ुद खाना और दूसरों को भी खिलाना, यही तो ईद मनाने के तरीक़े हैं। मगर कुछ लोगों को इन चीज़ों से बदहज़मी होती है। वो अपने घरों को अंधेरा और मुँह लटकाए बैठे होते हैं और ईद मीलादुन्नबी मनाने वाले को बिदअती कहते हैं और तरह तरह की तंज़ें करते हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अहले सुन्नत को चाहिए कि खूब खुशियाँ मनाएं, महफ़िल मीलाद मुनक़्क़द करें और झूम झूम कर सलातो सलाम पढ़ें। मिस्ल फ़ारस ज़लज़ले हो नजद में ज़िक्र आयाते विलादत कीजिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आखिर में अपने दोस्तों अहबाब ख़िश व अक़ारिब का ख़याल रखें। फिर हमारी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।